نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ حضرات محترم، سورۃ فاطر ان پاکیزہ اور مقدس سورتوں میں ایک ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوا تھا۔ یہ آغاز میں عرض کر چکا کہ قرآن کریم کے اندر 5 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور ان 5 سورتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ میری تعریف کیوں ہے۔ پھر اللہ مالک اپنے احسانات کا جو حضرت انسان پہ اس زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو لوگ اللہ رب العزت کی ان باتوں کو تسلیم کر کے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں ان کے انعامات کا تذکرہ کیا، اور آخر میں ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی ہر نشانی، ہر آیت اور ہر تذکیر کو سننے کے باوجود نصیحت نہیں پکڑتے، اور پھر ان کے انجام کا تذکرہ کیا کہ وہ کتنے بھیانک انجام کے ساتھ دوچار ہونے والے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات پہ تسلی دی کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ بہت سے لوگ دلائل سننے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بہت سے رسول ایسے تھے جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، بلکہ بہت سے نہیں، ہر نبی کے ساتھ قوموں نے اسی طرح کا معاملہ کیا۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، بلکہ ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض انبیاء قیامت کے دن آئیں گے ان کے ساتھ ایک بھی بندہ ان کی امت کا نہیں ہوگا، بعض گنتی کے بندے لائیں گے۔ ہم پچھلی صورتوں کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس میں اللہ رب العزت نے جو بتایا اور ائمہ مفسرین نے جو اس کی تفصیل بیان کی، وہ سن کے کانپ جاتا ہے انسان کہ 950 سال کی عبادت جو ہے دعوت، اس کے بعد لوگ مسلمان کتنے تھے؟ 82 لوگ۔ 950 سال کی محنت، دن رات ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے، اور یہ بات کہتے رہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، یہ جو تمہیں بتاتا ہوں اس کی کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا، میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن قوم کو اس بات پہ شرم نہ آئی، بالآخر اللہ کے نبی کو اللہ سے دعا مانگنی پڑی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اے اللہ آج کے بعد کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ نہ چھوڑنا. اور پھر اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الایکہ، کون سی قوم ہے جنہیں اپنی قوت بازو پہ بڑا ناز تھا، لیکن اللہ کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی سورت کا اختتام کرتے ہوئے اللہ قریش مکہ کو اور ان لوگوں کو جو رسول اللہ کا کفر کرتے ہیں، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا آپ کی بات کو اپنی زندگی کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، اللہ رب العزت ان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، تم زمین میں چل پھر کے تو دیکھو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور دیکھو انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے. ہم تو سیر و تفریح کرتے ہیں اپنے شغل کے لیے، لیکن حقیقتاً زمین میں چلنا پھرنا اللہ نے جہاں بھی کہا ہے اس لیے کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ نصیحت کے لیے. اور یہاں ہمارے قرب و جوار میں تو نہیں، لیکن عرب، شام، فلسطین، عراق، یہاں وہ بہت سارے مناظر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں کتنی عظیم قومیں تھیں، کتنی طاقتور قومیں تھیں، آج نام و نشان مٹ گیا. ان کے کھنڈرات اور آثار نظر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں یا اسے اپنے لیے قابل عمل نہیں سمجھتے. کہا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام دیکھو جو تم سے پہلے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا. کانوا اشد منہم قوہ، اگر تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو تم سے وہ بہت طاقتور تھے. اگر اپنے آپ کو مالدار سمجھتے تھے ان کے پاس تم سے بہت زیادہ مال تھا. آج اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے تو ان کے پاس بھی بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی. آج اتنی جو ہے ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، لیکن آج تک دنیا کے لوگ اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے کہ احرام مصر اتنی بلندی پہ پتھر کیسے لے کے گئے تھے. قوم سمود نے پہاڑوں کے اندر کھود کے مکان کیسے بنائے تھے اور دور تک اپنے مکانوں کے کمرے، دالان سب کچھ لے جا کے، اور ہر کمرے کے اندر روشنی بھی آ رہی ہے اور ہوا بھی آ رہی ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو نا، کانوا اشد منہم وکانوا اشد منہم قوہ، وہ قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض. یہ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لو کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا. کسی کو اگر وہم ہے نا کہ اللہ کیا ہمارا کرے گا، اسے ٹائٹینک کا حالات دیکھ لینے چاہیے. برطانیہ نے ایک جہاز بنایا، بحری جہاز، اور اس کے انجینئر اور بنانے والے سب کو بہت ناز تھا کہ اتنا مضبوط بنایا ہے، اسے توڑ ہی کوئی نہیں سکتا، سمندر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جب اس کے پہلا سفر تھا تو بہت سے لوگوں نے مہنگے داموں اس کی ٹکٹ خریدے کہ ہم اس عظیم جہاز پہ سفر کرتے ہیں.
اللہ اکبر۔ جب اس کی افتتاحی تقریب تھی تو اس کے کپتان نے بہت بڑا بول بولا، کہنے لگا عظیم برطانوی مملکت نے ایک ایسا جہاز بنایا ہے، اگر اسے گارڈ بھی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ ابھی اس کے سفر کتنا تھا؟ اس کے سفر کے آغاز پر ہی چند گھنٹوں کے بعد آج تک اس چٹان کا پتہ نہیں لگا سکے جس کے ساتھ ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ صرف 2 لوگ بچے تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ مرنے والوں کا کیا حال ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعجزہ، کوئی بھی کائنات میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، من شیئن، کوئی بھی چیز، فی السماوات، چاہے وہ آسمانوں پہ ہے، ولا فی الارض، یا زمین پہ ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تمہارے اعمال کے سبب تمہیں پکڑنے لگے نا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پہ ایک جاندار بھی نہ بچے۔ اگر ہمارے اعمال کو دیکھیں نا اور ہمارے اعمال پہ اللہ ہمیں پکڑنے لگے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پہ ایک جاندار نہ بچے، لیکن ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ ہر انسان کو، ہر قوم کو مہلت دے رہا ہے۔ مہلت کیوں دیتا ہے؟ 2 سبب۔ ایک سبب تو یہ کہ مہلت اللہ دیتا ہے کہ شاید توبہ کر لیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، اپنا رویہ بدل لیں، اور یا مہلت اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ جو تیرے من میں ہے کر کے دیکھ لے، آخر آنا تو میرے پاس ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ہر کو مہلت دیتا ہے کچھ مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر بھی مل جائیں، بلکہ 1980 کے عشرے کی بات ہے، امریکہ کے ایک ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، بہت بڑا سیمینار بلایا اور اپنی تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی، اور آخر میں اس نے یہ لفظ کہے کہ آج کے بعد دل فیل ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ مر نہیں سکے گا، ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہم اسے بچا لیں گے۔ یہ لفظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے تو ڈیسک کے اوپر ہی وہ گر گیا۔ جب لوگ اس کے پاس پہنچے تھے تو وہ مر چکا تھا۔ مالک نے دکھا دیا کہ میں جب نہ چاہوں تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی، اس کے لیے بیماری آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تندرست اور دعویٰ کر رہا ہے کہ آج کے بعد دل کے اٹیک سے کوئی بندہ نہیں مرے گا، ہم اسے بچا لیں گے، اور اللہ نے دکھایا لے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں تو میں اس کی جان نکال رہا ہوں، تم واپس پلٹا کے دکھا دو۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اسے سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔
لیکن سوچتا وہ ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کی دل کی کھیتی اجڑ نہ چکی ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے میری حیثیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں بھیڑ ہو نا تو کئی لوگ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، یہ فلاں بھی نظر نہیں آیا، فلاں بھی نہیں، تو دوسرا کہتے ہیں نہیں وہ آیا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ حالانکہ 200-300-400 بندے کا فنکشن ہو تو ہم کتنے بندوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے تو اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، جب اللہ کی بارگاہ اللہ کی عدالت لگے گی تو کوئی وہاں سے غائب نہیں ہو سکے گا، اور اسی طرح کوئی انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ رب فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ اپنے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان باتوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ فاطر کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ 100% امید یہی ہے، کیونکہ رات سعودی عرب میں رمضان المبارک شروع ہو چکا، حرم اور مسجد نبوی میں قیام اللیل ہوا، اور آج ہمارے ہاں بھی توقع یہی ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے رمضان المبارک اور اس کے مسائل کا تذکرہ شروع کریں گے، اور یہ ترتیب جو شروع تھی اس کے بعد سورۃ یاسین کا آغاز اگر اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو عید الفطر کے بعد شروع کریں گے۔ درس ختم نہیں ہوگا، درس انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن رمضان المبارک کی ساعتوں میں رمضان کے احکام و مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ آج تک پڑھا یا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، جن باتوں سے ہمارے مالک و خالق نے ہمیں ڈرایا ہے اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔